السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو آج کی ویڈیو بھی ایک بینک ہیسٹ کے بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ڈکیتی کے بارے میں جو کہ تقریباً ناممکن تھی، لیکن ماسٹر مائنڈ پلاننگ کی وجہ سے اسے کامیاب بنایا گیا۔ جی ہاں دوستو، 2003 میں مجرموں کو ایک گروہ نے تاریخ کی سب سے ناقابل یقین ڈکیتیوں میں سے ایک ڈکیتی کو سر انجام دیا۔ وہ دنیا کے ہیروں کی تجارت کے مرکز یعنی بیلجیم میں اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر میں داخل ہوئے اور تقریباً $100 ملین سے زیادہ مالیت کے ہیرے، سونا اور زیورات چوری کر لیے۔ اسے آئس آف دا سینچری بھی کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ کیسے کیا گیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بیلجیم کا اینٹورپ ڈائمنڈ ڈسٹرکٹ دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اینٹورپ ڈائمنڈ سینٹر میں دنیا بھر کے ڈیلرز کے ہیروں، سونا اور نقد سے بھرے 160 واٹس تھے۔ وارڈ کو سیکیورٹی کی 10 لیئر سے محفوظ کیا گیا تھا، جس میں شامل تھے آلاف with 100 million possible combinations، heat and motion sensors، magnetic field to detect metal، security cameras everywhere، armed guards patrolling the area 24/7۔ اس وارڈ میں گھسنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، but one man had a plan۔ ماسٹر مائنڈ لیونارڈو ایک اٹالین چور 2 سال تک ہیروں کا سوداگر ہونے کا بہانہ کرتا رہا۔ اس نے ڈائمنڈ سینٹر میں ایک دفتر کرائے پر لیا جس سے اسے عمارت تک قانونی رسائی حاصل ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے سیکیورٹی سسٹم کو سمجھا، وارڈ کی تفصیلی بلیو پرنٹس بنائے۔ اس نے ماہر چوروں کی ایک ٹیم کو اکٹھا کیا جسے دی اسکول آف ٹورین کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک احتیاط سے منصوبہ بند مشن تھا جس میں ہر تفصیل پر غور کیا گیا تھا۔ ڈکیتی 15 سے 16 فروری 2003 بروز ہفتہ اتوار کو ہوئی تھی۔ چور سامنے والے دروازے سے عمارت میں داخل ہوئے۔ لیونارڈو نوٹربارٹلو کے پاس ایک ایکسیس کارڈ تھا۔ انہوں نے لینس پر ایئر اسپرے کا استعمال کرتے ہوئے سیکیورٹی کیمروں کو ناکارہ کر دیا۔ ٹیم نے ایک کسٹم میڈ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے والٹ الارم کو جام کیا، موشن اور ہیٹ ڈیٹیکٹر کو پلاسٹک شیٹ کا استعمال کرتے ہوئے ناکارہ بنایا، ایلومینیم فوائل کا استعمال کرتے ہوئے میگنیٹک فیلڈ الارم کو دھوکہ دیا اور آخرکار انہوں نے والٹ کے دروازے کے تالے کو توڑا اور 123 سیفٹی ڈپازٹ باکس کھولے۔ مجرموں نے $100 ملین سے زائد مالیت کے ہیرے، سونا اور نقدی چوری کر لی بغیر کوئی شور مچائے۔ ایک ہی رات میں چور 123 ڈپازٹ باکس خالی کرنے میں کامیاب ہو گئے، ایک بھی الارم بجائے بغیر۔ ہیروں کو تھیلوں میں باندھنے کے بعد چور جس طرح سے اندر آئے تھے، سامنے والے دروازے سے خاموشی سے چلے گئے اور رات ہی میں غائب ہو گئے، تقریباً کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ پیر کی صبح تک ڈکیتی کا پتہ کسی کو نہیں چل سکا تھا۔ پیر کی صبح جب ملازمین نے وارڈ خالی پایا تو سب کو پتہ چلا کہ بینک میں چوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد تفتیش کی گئی۔ پولیس کو تقریباً کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی انگلیوں کے نشان، کوئی الارم اور جبری داخلی کی کوئی نشان نہیں۔ لیکن چوروں نے ایک بڑی غلطی کی۔ انہوں نے ڈکیتی سے کچرے کے تھیلے اینٹورپ کے باہر ایک جنگل میں پھینکے۔ ایک مقامی کسان کو وہ تھیلے ملے جس میں آدھے کھائے گئے سینڈوچ، رسیدیں اور یہاں تک کہ لیونارڈو کا DNA بھی شامل تھا۔ اس کی وجہ سے لیونارڈو کی اٹلی میں گرفتاری ہوئی۔ سب سے ذہین مجرم یہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس معاملے میں یہ اتنا ہی آسان تھا جتنا کہ اپنے کوڑے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانا بھول جانا۔ لیونارڈو کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن اس نے دعویٰ کیا کہ وہ صرف قربانی کا بکرا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈکیتی اندرونی کام تھا، کرپ ڈیلر ان کی مدد کر رہے تھے، دوسرے چور کبھی نہیں پکڑے گئے اور زیادہ تر ہیرے کبھی بھی برآمد نہیں ہوئے۔ اینٹورپ ڈائمنڈ ہائسٹ تاریخ کی سب سے پراسرار اور منصوبہ بند ڈکیتیوں میں سے ایک تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہیرے دوسرے ملک میں اسمگل کیے گئے تھے، دوسروں کا خیال ہے کہ ڈکیتی کے پیچھے ایک طاقتور مجرمانہ تنظیم کا ہاتھ تھا۔ کچھ انشورنس کمپنیوں نے نقصان بھی پورا کر دیا، چوری شدہ ہیروں کو بیچنے کے لیے بیکار بنا دیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اندرونی کام تھا اور تمام ہیرے کہاں گئے؟ ہمیں کبھی بھی اینٹورپ ڈائمنڈ ہائسٹ کے پیچھے کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی ڈکیتی کے طور پر لکھی جائے گی۔ دی اینٹورپ ڈائمنڈ ہائسٹ صرف ایک ڈکیتی نہیں تھی، یہ دھوکے، منصوبہ بندی اور مہارت کا شکار تھی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا لیونارڈو سچ کہہ رہا تھا یا وہی اصلی ماسٹر مائنڈ تھا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔